ایک لمحے کو لال قلعے کی سرخ دیواروں کو سامنے رکھ کے سوچے، وہی دیواریں جنہیں بھارت اپنی طاقت، اپنی وحدت اور اپنی تاریخ کی علامت بتاتا ہے۔ مگر اسی دروازے کے باہر اچانک ایک ایسا شور اٹھا جس نے دلی کے داغوں کا رنگ بدل دیا۔ یہ شور نہ سرحد پار سے آیا تھا، نہ کسی بیرونی ہاتھ کی فنکاری تھی، یہ آگ بھارت کے اپنے گھر کی ہے۔ وہی ناراض آوازیں جنہیں برسوں دبایا گیا، وہی علیحدگی پسند گروہ جنہیں کاغذوں میں کمزور دکھایا گیا، اب کی بار وہ پھر سے ہمت پکڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب اسی جگہ اشارہ کر رہے ہیں جہاں بھارت اپنی ریاستی شان دکھاتا ہے۔ لال قلعے کے باہر کا یہ لمحہ بھارت کے لیے ایک آئینہ بن چکا ہے جو صاف دکھا رہا ہے کہ اصل خطرہ باہر نہیں، اندر ہی موجود ہے۔ لیکن ہم بطور خطے میں امن کو آگے بڑھانے کے خواہاں اس واقعے کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، لال قلعہ بھارت کا وہ حصہ ہے جہاں بھارت کی طاقت کا مرکز ہے، ایک خاموش مگر طاقتور لرزنے کی علامت۔ سرخ پتھر کی یہ عمارت ہمیشہ سے سلطنت اور مرکز کی طاقت کی نمائندگی کرتی رہی، مگر اس بار آوازیں اندر سے اٹھ رہی ہیں، باہر سے نہیں۔ یہ آوازیں بھارت کے اپنے شہریوں کی ہیں، وہ علیحدگی پسند گروہوں کی جو دہائیوں سے دبائے گئے، نظر انداز کیے گئے، طاقت سے خاموش کروائے گئے۔ لال قلعے کے باہر کا واقعہ، دھماکہ یا تصادم کسی بیرونی سازش کا نتیجہ نہیں، بھارت کے اندر کی جڑوں میں موجود ناراضی اور ریاستی ناکامی کا مظہر ہے۔ دلی کی اپنی زمین، اس کے اپنے شہری اور اس کے اپنے قوانین جو کچھ گروہوں کے لیے اتنے سخت تھے کہ اب یہ رد عمل سامنے آیا۔ اس واقعے نے ایک بار پھر واضح کیا کہ بھارت کے اندر اندرونی علیحدگی پسند تحریک مضبوط ہو رہی ہیں۔ دلی نے برسوں تک پاکستان کو قصوروار ٹھہرانے کی روایت اپنائی، مگر حقیقت یہ ہے کہ لال قلعے کے باہر کی آگ بھارت کی اپنی پالیسیز اور اپنے شہریوں کی ناراضی کا نتیجہ تھی۔ منی پور، ناگالینڈ، آسام، پنجاب، کشمیر اور دیگر علاقوں میں اٹھتی ہوئی مزاحمتیں دلی کے لیے ایک انتباہ ہے کہ اندرونی مسائل کو دبانا اور انہیں سرحد پار کرنے کے حوالے کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ میں قطعی طور پہ اس کی حمایت بھی نہیں کر رہا ہے، جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا، بھارت کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسانیت ایک درس دیتی ہے امن کا۔ انسانیت سب سے بڑا مذہب اگر گردانا جائے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کا احترام کرے۔ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اخلاقی طور پہ یہ فرض ہے، دینی طور پہ یہ فرض ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی زندگی کا احترام کیا جائے، اس کی جان کو امان میں رکھا جائے۔ لیکن یہ واقعات پاکستان کے اوپر ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو مورد الزام پاکستان کو ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ بھارت کے اندر سے اپنی شناخت، آزادی اور مطالبے کے لیے برپا ہونے والی آوازیں جو ہیں وہ بہت زیادہ متحرک ہو گئی ہیں۔ لال قلعے کے واقعے سے پہلے بھی دلی کے اندر کئی اشارے موجود تھے کہ علیحدگی پسند گروہ متحرک ہو رہے ہیں۔ اس کی شدت یہ تھی کہ ریاست کے سب سے محفوظ اور مضبوط مقامات پر بھی ان کی پہنچ ہو چکی ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹ اور پولیس کی تحقیقات یہ واضح کر رہی ہیں کہ یہ کارروائی مکمل طور پہ بھارت کے اندرونی عناصر کی ہے اور اس کے لیے بیرونی مدد یا فنڈنگ ثابت ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ حقیقت بھارتی حکام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ انہیں اپنی ریاست کی خود حفاظت اور شہری حقوق کے درمیان توازن برقرار رکھنا پڑے گا۔ پہلے انہوں نے پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کیا، پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا، لیکن اب اندرونی طور پہ جب انہیں دھچکا لگا ہے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے، تب اس کا الزام پاکستان پہ نہیں آیا، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ اندر سے اٹھا ہے اور یہ الزام پاکستان پہ دھریں گے تو ان کی سیکیورٹی بریچز کے اوپر سوال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، لیکن اس کا اب جو تحقیقات کا دائرہ ہے وہ ہم وسیع کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون سے عناصر ملوث ہیں۔ بھارت نے ہمیشہ پاکستان اور دیگر ممالک کو مورد الزام ٹھہرانے کی اپنی پالیسی اپنا کے اندرونی کمزوریوں کو چھپایا، مگر اب یہ کمزوریاں عوام کی آنکھوں کے سامنے آئی ہیں۔ دلی کی سرکاری پالیسیز اور طاقت کے استعمال نے ان گروہوں کو مزید منظم اور مضبوط کیا ہے، اور وہ جگہیں بھی نشاندہی بن رہی ہیں جنہیں بھارت ہمیشہ ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ یہ گروپ اب نہ صرف مظاہرے کر رہے ہیں بلکہ وہ ریاست کے سب سے اہم مقامات تک پہنچنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ لال قلعے کے باہر جو رد عمل نظر آیا وہ محض ایک چھوٹا واقعہ نہیں، بلکہ بھارت کے اندرونی نظام کی خامیوں اور علیحدگی پسند تحریک کی بڑھتی ہوئی طاقت کا پہلا واضح اظہار تھا۔ بھارت کی اپنی فوج، بھارت کی اپنی پولیس، بھارت کی اپنی انٹیلیجنس نیٹ ورکس اگرچہ اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر حقیقت ہے کہ اندرونی تحریک اب پہلے سے زیادہ مربوط، منظم اور خطرناک ہو چکی ہیں۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ بھارت میں سرگرم علیحدگی پسند گروہ صرف لال قلعے تک محدود نہیں۔ کشمیر کو دیکھیں، ناگالینڈ کو دیکھیں، منی پور کو دیکھیں، آسام کو دیکھیں، دیگر ریاستوں کو دیکھیں، یہ گروہ فعال ہو چکے ہیں۔ دلی کی توجہ ہمیشہ سرحد پار کے جھوٹے خطرات پہ رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اندرونی بغاوت اور علیحدگی پسندی زیادہ خطرناک اور فوری ہے۔
لال قلعے کے واقعے نے یہ واضح کیا ہے کہ بھارتی ریاست کو اپنی اندرونی پالیسیز اور انتظامی خامیاں فوری طور پہ درست کرنا ہوں گی، ورنہ یہ صورتحال ان کے لیے مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ڈرامائی انتباہ بھی ہے کہ طاقت کے مرکز کے اندر بھی اندرونی بحران پھوٹ سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا اور حکومت ہمیشہ اس کی تشریح پاکستان کے تعلق کے زاویے سے کرتی رہی، مگر اب ہر انٹیلیجنس رپورٹ یہ واضح کر رہی ہے کہ تمام کارروائیاں بھارت کے اپنے شہریوں کی طرف سے ہوئیں یا اپنے اندر موجود ان گروہوں کی طرف سے ہوئی ہیں جن گروہوں نے یہاں پہ اپنی علیحدگی کی شناخت کو مضبوط بنانے کی تگودو کی ہے۔ یہ گروہ اپنے مطالبات، شناخت اور سیاسی حقوق کے لیے سرگرم ہے۔ یہ واضح کر رہے ہیں کہ ریاستی دباؤ اور طاقت کے استعمال سے یہ ختم نہیں ہوں گے، اور یہ منظر بھارت کے لیے نہایت تشویشناک ہے، کیونکہ اس سے عالمی سطح پر پیغام جا رہا ہے کہ دلی کے اندرونی مسائل سرحد پار سے نہیں، اندرونی پالیسیز سے ہیں، اس کی اپنی ان پالیسیز سے جو ماضی میں وہ نافذ کر کے یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے بھارت کی تاریخ بدل دی۔ لال قلعے کے باہر کی آگ بھارت کی اپنی ناکامی کا آئینہ دار ہے، اور یہ آگ جلد بجھانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ آگ بھارت کے اندر مزید پھیل سکتی ہے۔ یہ تمام حقائق اور منظرنامے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھارت کی اندرونی جو تحریک ہے وہ زیادہ اب آگے بڑھ رہی ہیں۔ لال قلعے والا معاملہ جو ہے وہ بیرونی دشمن یا پراکسی نیٹ ورکس کی تلاش میں اگر دیکھا جائے تو اس میں وقت ضائع کرنے کے بجائے بھارت کو اپنے اندر کے بحران کی طرف فوری حل کے طور پہ دیکھنا ہے، ورنہ یہ آگ ریاست کے سب سے مضبوط حصوں تک پہنچے گی اور بھارت کے اندرونی نظام کو ہلا کے رکھ دے گی۔ پھر ایک اور واقعہ اس کے بعد پیش آیا ہے جس کی بازگشت پورے کشمیر میں سنائی دے رہی ہے۔ یہ اپنے اندر ایک ایسا تکلیف دہ باب رکھتا ہے جو نہ صرف انسانی جانوں کے ضیاع سے بھرا ہوا ہے، بلکہ اس کے پس منظر میں کئی ایسے پہلو بھی ہیں جو اس دھماکے کی سنگینی کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ یہ انسانیت کے ناطے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ درد بھرا ہے، کیونکہ سری نگر کا جو نوگام پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ ہونے والا دھماکہ پہلے ایک عام واقعہ محسوس ہوا، لیکن جیسے جیسے شواہد سامنے آتے گئے تصویر کہیں زیادہ پیچیدہ اور تشویشناک بنتی چلی گئی ہے۔ پولیس سربراہ نیلن پربھات جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور واضح انداز میں بتایا کہ یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب فورنزک سائنس لیب کی ٹیم نہایت احتیاط کے ساتھ ایک کیس میں ملنے والے دھماکہ خیز مواد کے نمونے چیک کر رہی تھی۔ یہ مواد کوئی عام مواد نہیں تھا، بلکہ وائٹ کالر دہشت گردی کے ایک کیس سے اٹھایا گیا تھا، اور اسے ہریانہ کے علاقے فرید آباد سے سری نگر منتقل کیا گیا تاکہ اس کی مکمل جانچ ہو سکے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لال قلعے واقعے سے اس کے لنک اسٹیبلش ہوتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلی اور بنیادی بات جسے سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ یہ دھماکہ کسی حملہ آور، کسی خودکش حملے یا کسی بیرونی کارروائی کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہ براہ راست اس مواد کے اندر موجود غیر معمولی خطرے کی وجہ سے ہوا ہے جسے ایف ایس ایل کی ٹیم انتہائی احتیاط کے ساتھ سنبھال رہی تھی۔ پولیس چیف نے اسی لیے زور دیا ہے کہ اس واقعے پر غیر ضروری قیاس آرائیاں نہ کی جائیں، یہ بے سود ہے۔ حقیقت انہوں نے یہ عیاں کی ہے کہ دھماکہ نمونوں کی جانچ کے دوران ہوا، لیکن اس سیدھی وجہ کے پیچھے کئی سوال چھپے ہیں، اور یہی سوال اس واقعے کو ایک بڑا واقعہ بنا رہے ہیں۔ فورنزک ٹیم کے ارکان، ریونیو افسران اور پولیس اہلکار اس وقت عمارت کے اندر موجود تھے۔ 11:20 پہ ایک اچانک دھماکہ ہوتا ہے جو نہ صرف ان کی زندگیوں کو نگلتا ہے بلکہ پوری عمارت کی ساخت کو بھی ہلا دیتا ہے۔ اس دھماکے میں 9 افراد مارے گئے، جن میں ایف ایس ایل کے 3 ماہرین تھے، 2 ریونیو افسران تھے اور دیگر ملازمین شامل تھے۔ اس کے علاوہ 27 پولیس اہلکار، 3 شہری اور مزید 2 سرکاری اہلکار زخمی ہوئے ہیں جو اس وقت یا تو عمارت میں موجود تھے یا ارد گرد کسی جگہ پہ سرگرم تھے۔ یہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ حادثہ ایک غلطی نہیں بلکہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے کشمیر کے سیکیورٹی ڈھانچے، فورنزک سسٹم اور حساس مواد کو ہینڈل کرنے کے طریقہ کار کے اوپر کئی سنگین سوال اٹھائے ہیں۔ اس دھماکے سے نوگام پولیس اسٹیشن کی پوری عمارت بری طرح متاثر ہوئی، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، دیواریں پھٹ گئیں، چھت کے حصے گر پڑے، اور ایک ایسا منظر جسے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ چند سیکنڈز کی جھٹکے میں پوری عمارت جو ہے وہ گر گئی۔ اتنا شدید نقصان، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو دھماکہ خیز مواد کا لیول تھا وہ کتنا خطرناک تھا۔ پہلی نظر میں یہ سامنے آتا ہے کہ یہ وہی مواد تھا جسے بھارت میں ہائی انٹینسٹی اور ریموٹ ایکٹیویٹڈ کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے اصل اجزاء کیا تھے، اسے کس نے تیار کیا، کس مقصد سے ہریانہ سے کشمیر لایا گیا، ان سوالات کے جوابات ابھی تک مکمل طور پہ سامنے نہیں آئے، لیکن تفتیشی حلقے خاموشی سے اس دھماکہ خیز مواد کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس واقعے کی ایک اور سنگین جو جہت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مواد وائٹ کالر دہشت گردی کے ایک کیس سے اٹھایا گیا ہے۔ یہ اصطلاح ان کارروائیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن میں دہشت گرد براہ راست دھماکے نہیں کرتے بلکہ مالیاتی نظام، ٹیکنالوجی، حساس شواہد یا اداروں کی مشینری کے اندر رہتے ہوئے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہریانہ سے ملنے والا یہ مواد کسی ایسے کیس سے منسلک تھا جب بظاہر کوئی فیکٹری دھماکہ یا صنعتی جرم دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل محرکات جو بتائے جاتے ہیں وہ ڈرٹی ٹیکنالوجی اور خفیہ نیٹ ورک کے ہوتے ہیں، اور اس کو لال قلعے سے جوڑا جا رہا ہے۔ اسی پہلو نے بھارتی تفتیش کو اور بھی حساس بنایا۔ اب یہ واقعہ کیوں اتنا بڑا ہوا، اس کے کئی اسباب ہیں۔
پہلا یہ کہ یہ دھماکہ ایک حساس عمارت کے اندر ہوا ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب ریاست کشمیر میں پہلے ہی حفاظتی صورتحال کشیدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ واقعہ کسی آپریشنل ناکامی کی سزا نہیں بلکہ فورنزک ماہرین، ریونیو افسران اور پولیس اہلکار جیسے اہم افراد کی جان لے گیا ہے جو خود دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تیسرا پہلو جو اب پس پردہ چل رہا ہے وہ بھارت کے سیکیورٹی ادارے اس بات کی کھوج میں ہیں کہ جس نمونے نے اتنی تباہی پھیلائی وہ دراصل کس سطح کا تھا، اور یہ کیا ممکن ہے کہ اس کے کچھ حصے جانچ کے دوران غیر مستحکم ہو گئے اور اس میں کوئی ایسا کنٹرول میکانزم موجود ہو جو عام دھماکہ خیز مواد میں نہیں ہوتا۔ دھماکے کے بعد سب سے پہلا کام عمارت کو مکمل طور پہ سیل کرنا تھا، پھر وہی فورنزک ماہرین جن کے ساتھ ہی دھماکے کا شکار ہوئے دوبارہ موقع پہ پہنچے، عمارت کے اندر موجود باقی ماندہ مواد، جلسے ہوئے کیمیکلز اور تباہ شدہ شواہد تھے اور دھماکے کے دھارے کے زاویوں کو خاکے میں ڈھالنے لگے۔ اسی کام میں کئی گھنٹے لگے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق کچھ نمونے محفوظ کیے گئے جو اس حادثے کی نوعیت سمجھنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اگر اس سانحے کے تناظر میں دیکھا جائے تو دنیا بھر میں اس طرح کے کئی واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں جہاں فورنزک یا سیکیورٹی اہلکار جانچ کے دوران حادثاتی دھماکے کا شکار ہوئے۔ امریکہ، روس، ترکی اور کئی یورپین کنٹریز میں ایسے کیس سامنے آئے ہیں جہاں ضبط شدہ بم، انجینئرڈ مواد اور ہوم میڈ ایکسپلوزیو تجزیے کے دوران اچانک پھٹا ہو۔ ان میں سے اکثر واقعات میں بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ مواد اندرونی طور پہ غیر مستحکم تھا یا اس میں کوئی ایسا ٹائمر سسٹم تھا جو اس کے میکانزم کو باہری چھیڑ چھاڑ پہ رد عمل دینے پہ مجبور کر دیتا ہے، یعنی ٹائمر ایسا لگا ہوا ہے کہ اگر آپ اسے چیک کرنے لگے تو وہ پھٹ جائے گا۔ یہ واقعہ اپنے اندر نہ صرف انسانی المیہ رکھتا ہے بلکہ سیکیورٹی اور فورنزک نظام کی کمزوریوں کے اوپر بھی سوال اٹھاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ بھارت کے اندرونی حصے میں یہ جو اس وقت خلفشار پھیل رہا ہے، اگر بھارت یہی چاہتا رہے گا کہ وہ افغانستان کو اپنی پراکسی بنا کے پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہے گا تو بھارت کو اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ خطے میں امن و استحکام ہی وہ واحد جزو ہے جس سے ترقی کا راستہ جو ہے اپنے حق میں کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر آپ کسی کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کریں گے تو اندرونی طور پہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اور میں قطعی طور پہ خوشی سے بات نہیں کر رہا۔ عمومی طور کے اوپر اگر اس طرح کے واقعات ہوں تو دل دہلتا ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، لیکن سیکھنا چاہیے۔ ان لوگوں کا کیا قصور جو آپ کے عام شہری ہیں، ان کا بھی تو تحفظ ہونا چاہیے، انہیں بھی تو تحفظ چاہیے، تو اس کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے اور بھارت کو یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ اچھے کی امید ہم نے رکھی، ہر وقت رکھی، لیکن آپ سے اچھے کی امید رکھنا بھی ایک سراغ سے بار بار ڈسے جانے کے مترادف ہے، لیکن پھر بھی ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ آپ کوئی اچھا اقدام اٹھائیں گے جو آپ کے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوگا، خطے کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔